السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ سیرت نبی کا ہمارا 12واں دن ہے۔ ہم لوگ کل دیکھ رہے تھے غزوہ احد، اس کے اندر کیا وجوہات بنی، کس وجہ سے مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں کیسے بدل گئی، اور اس کے بعد پھر غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہوئی، اس کی کیا وجوہات تھیں، اور کیسے پورے عرب سے جو تھے وہ مختلف قبائل مل کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ آگے غزوہ احزاب کس طرح مکمل ہوا، کیسے مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی، اور یہود کا ایک جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس غزوہ میں کیا کیا تھا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اخلصنا لوجہک الکریم آمین یا رب العالمین۔ کل ہم دیکھ رہے تھے غزوہ احزاب میں کہ مختلف گروہ جو تھے وہ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور حضرت سلمان فارسی کے کہنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی تھی۔ اور جب مشرکین آئے حملہ کرنے کے لیے تو ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، انہوں نے اس جو جنگی حکمت عملی تھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے ان کے لیے کافی مشکل کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ اب ادھر جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو انہوں نے مختلف معاہدے کیے تھے۔ ایک معاہدہ ان کا یہود کے ساتھ بھی تھا، جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جب بھی کبھی مسلمانوں پر کوئی حملہ آور ہوگا تو یہ سب مل کے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب غزوہ احزاب ہوا تو بنو قریظہ جو تھا ایک قبیلہ تھا یہود کا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور مسلمانوں کا ساتھ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا۔ یہ لوگ گئے تو یہود کو انتہائی خباثت پہ آمادہ پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں نکالی، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ یہ سن کے وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف اتنا ہی کہا کہ وہ بدعہدی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور اب ظاہر ہے ایک طرف سے جو تھے وہ حالات اس طرح کے تھے کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور مختلف جو گروہ مل کے آئے ہوئے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف یہ جو یہود تھے جو مسلمانوں کا ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے، جو ان احزاب سے یا ان گروہوں سے جا کے مل گئے تھے۔ تو اب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان احزاب میں جو گروہ اکٹھے ہو کے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے، ان کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی۔ وہ کس طرح کے ابھی حالات اسی سنگین مرحلے سے گزر رہے تھے کہ نعیم بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا اور وہ قریش اور یہود دونوں کے دوست تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں ہے، لہٰذا مجھے حکم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو، اس لیے کیا ہی کر سکتے ہو، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو، کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم جو تھے وہ بنو قریظہ کے ہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا تو عزت و اکرام کیا۔ حضرت نعیم نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے، اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، کیا آپ میری طرف سے چھپائے رکھیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر پر جو گزر چکی اسے آپ جانتے ہیں، یہ پہلے دو قبیلے تھے یہود کے، انہیں بھی ان کی بدعہدی کی وجہ سے اور غداری کی وجہ سے سزائیں مل چکی تھی۔ اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا ہے، مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کے بال بچے ہیں، عورتیں ہیں، مال و دولت ہے، آپ لوگ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، جبکہ ان کا علاقہ مال و دولت، عورتیں اور بچے دور دراز علاقوں میں ہیں، انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے ورنہ اپنے علاقے کی راہ لیں گے، اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پہ چھوڑ جائیں گے، اور وہ جس طرح چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ یہ سن کر وہ چونک پڑے، بولے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نعیم نے کہا جب تک وہ اپنے آدمی یا مغال کے طور پہ نہ دیں، ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے بہت درست رائے دی ہے۔
اس کے بعد حضرت نعیم نے قریش کا رخ کیا اور ان کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ اپنی محبت خیر خواہی جتائی، اور انہیں بھی اس بات پہ آمادہ کیا کہ یہود اگر بدعہدی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ساتھ مل رہے ہیں تو وہ آپ کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. مطلب دونوں طریقے سے ادھر بھی ان کے درمیان میں جو تھی وہ پھوٹ ڈلوا دی، اور ادھر بھی. اس طرح کیا ہوا کہ یہ جو گروہ تھے وہاں پہ جمع ہو کے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ آپس میں جو تھے وہ بددل ہو گئے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی قبول کی اور مشرکین پہ تند و تیز ہوائیں بھیجی اور فرشتوں کا لشکر بھیجا، جس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا، ان کی برتن جو تھے وہ ہانڈیاں الٹ دی گئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے. سردیوں کا موسم تھا اور سخت سردی پڑ رہی تھی. اس حالات میں پھر کیا ہوا کہ یہ لوگ جو تھے وہ اپنا سامان اکٹھا کیا انہوں نے، اور مسلمانوں سے جنگ کیے بغیر ہی واپس لوٹ گئے، ناکام و نامراد واپس چلے گئے. اور اس کے بعد پھر جب یہ لشکر واپس اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے تو اب باری آئی تھی بنو قریظہ کی کہ اب ان کو بھی سبق سکھایا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی. اب یہ تھا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے یہ گئے اور جا کے وہاں پہ جو بنو قریظہ کا علاقہ تھا اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس کا محاصرہ کر لیا. اب وہ بھی اونچی جگہ پر تھے، وہ بھی مقابلے کے لیے ڈٹے رہے، انہوں نے اپنے گھروں کو اندر سے بند کر لیا، اور مسلمان بھی ادھر جو تھے وہ مسلسل محاصرہ کیے ہوئے تھے. یہ اس کو تقریباً کہتے ہیں 25 روز گزر گئے اور کوئی بھی فریق جو تھا وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر اب یہ معاملہ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے حلیف جو ہیں وہ سعد بن معاذ کا جو قبیلہ تھا وہ ان کا حلیف تھا. بنو قریظہ نے کہا کہ جو فیصلہ حضرت سعد بن معاذ ہمارے لیے کر دیں گے ہمیں وہ منظور ہوگا. حضرت سعد بن معاذ کو لایا گیا. وہ کیونکہ غزوہ احزاب میں ہی ان کے بازو کے اوپر جو تھا وہ ایک تیر لگا تھا، جس کی وجہ سے ان کو زخم آ گیا تھا. وہ آئے وہاں پہ، ان کو لایا گیا اور انہوں نے آ کے جو تھا وہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا، وہ وہی فیصلہ جو تھا وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو چکا تھا. اور یہ فیصلہ جو حضرت سعد بن معاذ نے کیا تھا وہ تورات کے حساب سے تھا کہ کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی اس لیے ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کے مال جو ہیں وہ تقسیم کر دیا جائیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یہ یہود کے جو شریعت تھی اس کے بالکل عین مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اس لیے پھر ان کے آدمیوں کو مار دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو جو تھا وہ قیدی بنا لیا گیا، اور ان کا سامان جو تھا وہ تمام جتنے بھی جنگ میں شریک ہونے والے لوگ تھے ان میں تقسیم کر دیا گیا. اس طرح یہ ان کا معاملہ جو تھا وہ حل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے جو تھا وہ غداری کی تھی، اور غداری کی سزا ہر شریعت میں یہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر کچھ اور واقعات بھی پیش آئے، کچھ چھوٹے چھوٹے درمیان میں غزوات کے جو پیش آتے رہے، جیسے غزوہ بنو مستلق تھا، یہ 5 ہجری یا 6 ہجری میں پیش آیا تھا. اس کے درمیان بھی 2 اہم واقعات ہوئے تھے. ایک تو اس میں جو تھا وہ تیمم کی آیات نازل ہوئی تھیں، اور دوسرا واقعہ عفق پیش آیا تھا جس میں حضرت عائشہ کے اوپر جو تھی وہ عبداللہ بن ابئی جو منافقین کا سردار تھا اس نے تہمت لگائی تھی. اور اس کا بھی جو معاملہ تھا سارا وہ یہ جو غزوہ بنو مستلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بارے میں پھر حضرت عائشہ کے بارے میں جو آیات تھی ان کی برات میں وہ سورہ نور میں نازل ہوئی تھیں. کیونکہ یہ عبداللہ بن ابئی جو منافقین کا سردار تھا وہ کسی بھی موقع پہ مسلمانوں کو ذکر پہنچانے، تکلیف دینے سے باز نہیں آیا کرتا تھا. ایسا ہی کام جو تھا وہ اس نے اس وقت میں کیا تھا. اس کے بعد پھر 6 ہجری میں ہی عمرہ حدیبیہ ہوا. عمرہ کے لیے روانگی حدیبیہ میں پڑاؤ. مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، اور سروں کو منوایا اور قصر کرایا، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی ہی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتایا کہ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں.
گرد و پیش میں جو آراب تھے ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا گیا کہ جو جانا چاہتا ہے عمرے کے لیے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اور مومنین واپس اپنے گھر کبھی نہ آ سکیں گے، تو انہوں نے یہ عذر تراشا، ہمیں ہمارے اموال اور اولاد میں مشغول کر رکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پی یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جو بھی آرابی تھے یا جو منافق تھے مدینہ کے، ان کو یہی لگتا تھا کہ مسلمان ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ان کے دشمن ہیں، تو وہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں کہ ہم جانے سے ہی معذرت کر لیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے جانور ساتھ اس لیے لے کے گئے تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم عمرے کے لیے ہی آ رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے، کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ اسفان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کے اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے زیتوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ غسفان کے قریب بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں۔ نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ یہ احابیش جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں، اور جو کوئی روکے اس سے لڑیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو اس سے لڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے قبول کی۔ ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار دیا ہوتا۔ پھر طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ الخوف یعنی جنگ کی حالت میں مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور پھر حدیبیہ میں اترے۔ وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کی عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے، مگر میں اسے ضرور تسلیم کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد پھر بدیل بن ورقہ خزاع کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم محض عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں۔ نیز یہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہمارا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان گفتگو ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات ان سے کہی جو بدیل سے کہی تھی کہ ہم یہاں صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار حلیس بن اکرمہ کو بھیجا۔ جب وہ نمودار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتے ہیں، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ اس نے آ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا۔ اس نے کہا اے محمد، اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت پیش آئی یعنی آپ کو شکست ہوئی تو میں آپ کے گرد ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ اس کو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے عروہ کو لات
کے حوالے سے ذلیل کرتے ہوئے کہا، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگیں گے؟ عروہ ابو بکر کو جواب نہ دے سکا، بلکہ ابو بکر نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ عروہ بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا۔ مغیرہ بن شعبہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہتے، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھو۔ عروہ نے کہا، او غدار، کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ مغیرہ بن شعبہ عروہ کے بھتیجے تھے، کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مال سے برات اختیار کی تھی۔ عروہ بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ان کی غداری سے اس نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس موقع پر عروہ نے صحابہ کرام کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا، وہ واپس جا کے قریش سے کہنے لگا، اے قوم، واللہ میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ وہ کھنکارتے بھی ہیں، کھنکار بھی تھوکتے ہیں تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پہ پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیتا تھا، اور جب وہ حکم دیتے تھے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وہ وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے پانی کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے اور فرتے تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو۔ اسی سلسلہ گفتگو کے دوران قریش کے 70 یا 80 پرجوش نوجوان ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے۔ مقصد یہ تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے، لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اس سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پہ خاصا رعب طاری ہوا، دوسری طرف ان کے اندر صلح کا رجحان اور بڑھ گیا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ لہٰذا عثمان کی سفارت اور بیت رضوان۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں جو انہیں یقینی طور پہ بتلائے کہ آپ عمرے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان کو روانہ کیا اور انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکے کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کے انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنا دیں اور بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکے میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہ رہے گی۔ حضرت عثمان ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکے کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا۔ قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں، لیکن انہوں نے اس حالت میں طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک رکھا گیا ہو۔ پھر قریش نے تو عثمان کو روک لیا، غالباً وہ چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر لیں کہ جواب سمیت انہیں روانہ کرے، مگر ان کی تاخیر سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ قاصد کو قتل کرنے کے معنی اعلان جنگ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مار کا آرائی نہ کر لیں۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی۔ صحابہ ٹوٹ پڑے اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے اور اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرمائی، اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے، اور پھر یہیں سے اس بیعت کا نام بیت رضوان پڑ گیا۔ اب صلح کی شرائط کیا تھیں؟ کن شرائط کے اوپر مسلمانوں اور قریش کے درمیان جو تھی وہ آپس میں معاہدہ ہوا تھا، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے؟ اس کی پہلی شرط تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے، اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی۔ دوسری شرط تھی فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی، اور جو محمد کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، کہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا چاہے تو آپ کے ساتھ ساتھ دے،
اور جو قریش و مشرکین کا ساتھ دینا چاہے وہ ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ قریش کا جو آدمی مسلمان کی پناہ میں جائے گا، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا اور املا کرایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ سہیل بن عمر جو یہ معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے املا کرایا، یہ وہ بات ہے جس پہ محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے، نہ آپ سے جنگ کرتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اگرچہ تم مجھے جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں، لیکن حضرت علی نے مٹانا گوارا نہ کیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹایا۔ پھر پوری دستاویز کے دو نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے۔ ابو جندل کا واقعہ، سلح نامہ بھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمر کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے۔ سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا۔ ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈال دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا، کیونکہ یہ ابو جندل جو تھا وہ سہیل بن عمر ہی کا بیٹا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ابو جندل کو بھڑکایا کہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ عمرے سے دستبرداری اور مسلمانوں پر صلح پر مسلمانوں کا غام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ لکھوا کے فارغ ہو چکے تو صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، مگر کوئی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 بار کہی مگر کوئی نہ اٹھا۔ آپ ام سلمہ کے پاس گئے، ام المومنین ام سلمہ کے پاس، اور ان سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے مشورہ دیا آپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر دیں، اپنا سر منڈوا لیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ آپ نے یہی کیا اور مشرکین کو جلانے بھنانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منڈوا لیے، مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پہ گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ صحابہ کرام کے غم کی 2 وجوہات تھیں، ایک یہ کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے تھے، اور دوسری یہ کہ صلح میں فریقین میں برابری نہ تھی، پلہ جو تھا وہ قریش کا بھاری تھا مسلمانوں کے اوپر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن تھے کہ ہم اگلے سال عمرہ کریں گے، لہٰذا خواب سچا ہے، اور صلح میں اس دفعہ مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے۔ اور دوسری وجہ کے متعلق یہ کیا کہ مطمئن کیا کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے دور کر دیا، اور جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی کی پناہ اور پناہ کی کوئی اور جگہ بنا دے گا۔ آپ کی یہ بات بہت دور اندیشی پہ مبنی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پہ صلح لاگو نہیں ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ نہیں آ سکتا تھا تو وہ حبشہ جا سکتا تھا۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا کہ وہ مدینہ نہیں آیا کرتے تھے، وہ حبشہ جانے لگ گئے تھے۔ اور پھر اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر ہوا ان شرائط کا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور وہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا خطاب کے صاحبزادے میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا، مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر غصے سے بھرے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور مزید کہا آپ کی رکاب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ واللہ آپ حق پر ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتح مبینہ کی آیات نازل کی، جن میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور پڑھ کے سنایا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر کو اپنی اس آ، کمی کوتاہی پہ سخت ندامت ہوئی، اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے بہت سے نیک اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، نمازیں پڑھی، غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ خیر کی امید بندھی، کہ یہ ان کا فطری ایک رد عمل تھا اس چیز کے اوپر، لیکن اس کے باوجود ان کو لگتا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی اس وقت میں اس طرح کے جذبات میں آ کر اور اس طرح کی بات کہہ کے۔ تو وہ مسلسل اپنی اس غلطی کی تلافی جو تھی وہ بعد کی زندگی میں کرتے رہے۔ اسی طرح پھر اس صلح کا فائدہ کیا ہوا کہ اسلامی جو ظاہر 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی، اور مسلمان جو تھے وہ ان کو تھوڑا سا امن میسر آیا مدینہ میں۔ تو اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا، مسلمانوں کو عام عربوں سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا۔ چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے، اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برس میں نہیں ہوئی تھی۔ اکابر قریش جو قریش کا نچوڑ اور عطر تھے، یعنی عمر بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ، اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی، اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت و قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جب یہ لوگ خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، کہ یہاں پر اس صلح کا یہ اثر ہوا کہ بہت سارے بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے وہ مسلمان ہوئے، اور وہ ان سے مسلمانوں کو اور تقویت ملی، اور اسلام کی دعوت دور دور تک پھیلی، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ ارد گرد سے بھی مسلمان ہوئے، اور مسلمانوں کی قوت اور طاقت جو تھی وہ مزید بڑھنے لگی۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت کو اور زیادہ آگے بڑھانے کے لیے مختلف بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط لکھے، جس میں نجاشی جو تھا وہ شاہ حبشہ کے نام خط لکھا گیا۔ اس کے بعد مقوقس جو شاہ اسکندریہ تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کے نام خط لکھا گیا۔ پھر خسرو پرویز جو شاہ فارس تھا، اس کے نام خط لکھا گیا، اور کیسر شاہ روم کے نام خط لکھا گیا۔ اس طرح جو تھا وہ بڑے بڑے جو ممالک تھے اور ان کے جو سردار تھے یا ان کے جو بادشاہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی۔ ان میں سے لوگوں کا جو تھا وہ ملا جلا رجحان تھا، کسی نے جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور کسی نے اس کا انکار کر دیا اور اس کو نہیں قبول کیا۔ لیکن اس سے کیا ہوا کہ دور دور تک جو تھی وہ اسلام کا پیغام جو تھا وہ بہت دور دور تک پہنچ گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اس کے بعد پھر غزوہ خیبر جو 7 ہجری میں پیش آیا، وہ ایک بڑا واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا۔ وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ غزوہ خیبر کیسے اور کب ہوا، اور اس کے فوراً بعد ہی پھر 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا، کہ جس مکہ سے مسلمان اور مہاجرین کو نکالا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ علاقہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا، اور وہ بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی خون ریزی کے مکہ فتح ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ہم کل پھر دیکھیں گے ان واقعات کو۔ تو آج جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔